لمبے کہتے ہیں باب بنی ابو سعید خزاز کہتے ہیں ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں باب بنی شیبہ سے نکل رہا تھا، دروازے سے باہر میں نے ایک نہایت خوبصورت آدمی کو مرے ہوئے دیکھا، نہایت خوبصورت آدمی کو میں نے مرے ہوئے دیکھا، باب بنی شیبہ کے سامنے پڑا ہوا دیکھا کہ مرا ہوا پڑا ہوا، میں اس کو غور سے دیکھنے لگا، وہ مردے کو غور سے دیکھنے لگا تو وہ مردہ میری طرف دیکھ کر کے ہنسنے لگا۔ سوچو یہ کوئی فلم کی کہانی اسٹوری بیان کی جا رہی ہے یا کوئی جنات اور بھوت کی کوئی اسٹوری بیان کی جا رہی ہے؟ وہ مردہ میری طرف دیکھ کر ہنسنے لگا اور کہنے لگا ابو سعید، اوہ، صرف ہنسنے ہی نہیں لگا، دیکھنے ہی نہیں لگا، باقاعدہ ان کو پہچانتا بھی تھا۔ کہتا ابو سعید تمہیں معلوم نہیں کہ محبت والے دوست مرا نہیں کرتے، ایک عالم سے دوسرے عالم میں منتقل ہو جاتے ہیں۔ اعوذ باللہ، اعوذ باللہ۔ دیکھ رہے ہیں آپ؟ پھر وہ پڑا ہوا کیا کر رہا تھا؟ وہ مردہ۔ یہ تبلیغی جماعت والے اپنے مردوں کو زندہ ہی دفن کرتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں زندہ ہی دفن کرتے ہوں گے۔ اس کتاب کے بنیاد پر تو عدالت میں، کورٹ میں ان کے خلاف اپلیکیشن داخل کرنی چاہیے کہ یہ لوگ اپنے مردوں کو زندہ دفن کرتے ہیں، ان کے مردے سارے زندہ ہوتے ہیں اس لیے ان کو قبروں میں نہ دفن کیا جائے، اور پہچان کے لیے ان کو انگاروں میں ڈال دیا جائے تاکہ پتہ چلے بھائی زندہ ہیں، مر گئے ہیں۔ کیونکہ یہ لوگ قبروں میں جا کے آنکھیں کھولتے ہیں، بڑی مستیاں کرتے ہیں قبروں کے نیچے، انگوٹھے پکڑتے ہیں، کہے لگاتے ہیں، ہنستے ہیں، باقاعدہ وعد و وعید کرتے ہیں، اپنی وجاہتوں سے بخشواتے ہیں، باقاعدہ یہ تمام تو وعدے کرتے ہیں ذرا ان کے مردوں کو اس طرح کو آزمایا جائے الیکٹرک دے کر کے کہ یہ مر چکے ہیں صحیح طور پہ کہ نہیں مرتے۔ یہ کون سا عقیدہ ہے؟ مردے مرتے نہیں۔ اللہ تبارک فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر موت آئی، آپ کی لاش مبارک رکھی ہوئی، صحابہ کرام کے اندر انتشار ہوا، جھگڑا ہوا، اللہ کے نبی نے تو زبان نہ کھولی۔ یہ کون سے مردے تھے جو کہے لگا رہے ہیں؟ یہ کون سے مردے تھے جو انگوٹھے پکڑ رہے ہیں؟ یہ کون سے مردے تھے جو باقاعدہ اپنی وجاہتوں سے آخرت میں نجات کے وعدے کر رہے ہیں؟ نعوذ باللہ، جس کو خود پتہ نہ ہو۔ اللہ اکبر، اللہ کی قسم اگر ان واقعات کے اوپر میں بولوں نا تو اس کے لیے گھنٹوں چاہیے، میرے پاس وقت نہیں ہے، اس لیے آئیے میں اپنی بات کو سمیٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے غیر مقلدین کے فضیلت الشیخ معراج ابانی صاحب کی زبانی مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ پر اور فضائل اعمال پر اعتراض کو سنا۔ ہم انشاءاللہ انہوں نے جو شوشے چھوڑے ہیں یا جو بھی اشکالات پیش کیے ہیں آگے انشاءاللہ ہم ان کے جواب دیں گے۔ سب سے پہلے ہم یہ بیان کر دیں کہ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی حیثیت جو ہے ناقل کی ہے۔ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی طرف سے واقعہ نہیں گھڑا جس کو معراج ابانی صاحب نے یہ کہتے ہوئے اعتراض کیا تبلیغی جماعت کے بزرگ تو مرتے نہیں، انہیں کرنٹ لگانا چاہیے، انہیں آگ میں ڈال دینا چاہیے۔ معراج ابانی صاحب یہ آپ کی جہالت ہے۔ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے امام یافعی رحمۃ اللہ علیہ کتاب الروض جو ہے روض الریاحین سے اس واقعے کو نقل کیا ہے اور باقاعدہ حوالہ بھی موجود ہے۔ آئیے سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے جو یہ واقعہ نقل کیا ہے روض الریاحین امام یافعی رحمۃ اللہ کتاب سے، سب سے پہلے ہم اس کی سند بیان کر دیں، یہ کس کتاب میں موجود ہے اور اس کی سند کہاں پر ہے۔ آگے پھر انشاءاللہ اسلاف کی کتابوں کے حوالے دیں گے ہم، تاکہ معراج ابانی صاحب ہمت کریں اور جرأت کا اظہار کرتے ہوئے یہ جو اسلاف کے علماء و بزرگ ہیں ان پر بھی یہی اعتراض کریں۔ آئیے سب سے پہلے بہت مشہور کتاب ہے جس کی خود علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ جو غیر مقلدین کے بہت بڑے اسکالر ہیں، انہوں نے اس کتاب کی تعریف کی ہے رسالہ القشیریہ۔ امام قشیری رحمۃ اللہ جن کی وفات 465 ہجری میں ہوئی، رسالہ القشیریہ یعنی اپنی کتاب میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 475 پر اس واقعے کو سند کے ساتھ نقل کیا ہے۔ وہ سند کیا ہے کہ امام قشیری رحمۃ اللہ علیہ نے ابو عبد الرحمن السلمی رحمۃ اللہ علیہ سے سنا، اور ابو عبد الرحمن السلمی رحمۃ اللہ علیہ نے منصور بن عبداللہ سے سنا، اور منصور بن عبداللہ نے ابو جعفر بن قیس سے، اور انہوں نے ابو سعید الخراز سے سنا۔ اب ابو سعید الخراز رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے بزرگ اور عالم ہیں، اور رجال کی کتابوں میں ان کے بارے میں بہت سے جو ہے القابات سے بیان کیا گیا ہے کہ بہت بڑے جو ہے بزرگ عالم تھے، وہ یہ واقعہ بیان کر رہے ہیں۔ اب واقعہ کیا ہے؟ شیخ
ابو سعید خراز رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں مکہ میں تھا، ایک دن باب بنی شیبہ پر سے نکلا، کیا دیکھتا ہوں کہ ایک خوبصورت نوجوان ان کی لاش رکھی ہے۔ میں نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا تو مجھے دیکھ کر مسکرائے اور فرمانے لگے، اے ابو سعید، تم نہیں جانتے کہ محبان الہی نہیں مرتے، اگرچہ ظاہر میں مر جائیں، بلکہ وہ ایک عالم سے دوسرے عالم کی طرف انتقال کرتے ہیں۔ یہ امام قشیری رحمۃ اللہ علیہ نے سند سے یہ واقعہ نقل کیا ہے۔ ابو سعید اور خراز رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو بیان کیا ہے۔ اب یہ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ جو اپنی طرف سے نہیں گڑھا ہے، نہ یہ تبلیغی جماعت کے بزرگ ہیں، بلکہ یہ اسلاف کے اسکالر اور علماء اس کو بیان کر رہے ہیں۔ تو میرا ربانی صاحب ہمت کریے، ان لوگوں پر اعتراض کریے۔ آئیے ہم آپ کے سامنے وہ حوالے جات جہاں پر یہ واقعہ موجود ہے ہم اس کو پیش کر دیتے ہیں، اور میرا ربانی صاحب سے مطالبہ کریں گے ذرا ان پر بھی وہ اعتراضات جو مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ پر اور فضائل اعمال پر کیا، ذرا ان پر بھی کر دینا۔ آئیے دوسرا حوالہ، اور یہ امام قشیری رحمۃ اللہ علیہ کی جس کا میں نے حوالہ دیا، جس میں اس واقعے کی سند ہے، اس کی خود علامہ شوکانی رحمۃ اللہ نے تعریف کی، جیسا کہ ہم پچھلی ویڈیوز میں ہم بیان کر چکے ہیں۔ دوسرا حوالہ التعارف ہے، محمد بن ابی اسحاق بخاری رحمۃ اللہ علیہ، یہ کتاب وفات ان کی 380 ہجری میں ہوئی، جن نمبر 1 صفحہ نمبر 158 پر اس واقعے کو بیان کیا ہے۔ تیسرا حوالہ روح البیان اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ، وفات 1127 ہجری، جن نمبر 3 صفحہ نمبر 118 پر اس واقعے کو بیان کیا ہے۔ چوتھا حوالہ بہت بڑے محدث ہیں عبدالحق اشبیلی رحمۃ اللہ، جن کی وفات 581 ہجری میں ہوئی، العاقبہ فی ذکر الموت، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 161 پر یہی واقعہ نقل کیا ہے۔ پانچواں حوالہ سبل الہدی والرشاد محمد بن یوسف صالحی رحمۃ اللہ علیہ، وفات 942 ہجری، جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 240 پر اس واقعے کو بیان کیا ہے۔ چھٹا حوالہ مرأۃ الجنان عفیف الدین یافعی رحمۃ اللہ علیہ، وفات 768 ہجری، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 159 پر اس واقعے کو بیان کیا ہے۔ ساتواں حوالہ مرأۃ الزمان سبت ابن جوزی رحمۃ اللہ، وفات 654 ہجری، جلد نمبر 16 صفحہ نمبر 136 پر اس واقعے کو بیان کیا۔ آٹھواں حوالہ قلادۃ النحر ابو محمد طیب بن عبداللہ حضرمی رحمۃ اللہ علیہ، وفات 947 ہجری، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 635 پر اس واقعے کو بیان کیا۔ نواں حوالہ نتائج الافکار زکریا بن محمد انصاری رحمۃ اللہ علیہ، وفات 926 ہجری، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 105 پر اس واقعے کو بیان کیا۔ دسواں حوالہ فتاوی حدیثیہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، وفات 974 ہجری، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 216 پر اس واقعے کو بیان کیا۔ 11واں حوالہ تہذیب الاسرار عبد الملک بن محمد خرکوشی رحمۃ اللہ علیہ، وفات 407 ہجری، صفحہ نمبر 58 پر اس واقعے کو بیان کیا ہے۔ 12واں حوالہ حدائق اولیاء ابن ملقن رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے محدث ہیں، وفات 804 ہجری، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 506 پر اس واقعے کو بیان کیا ہے۔ 13واں حوالہ اثارۃ الترغیب والتشویق محمد بن اسحاق خوارزمی رحمۃ اللہ علیہ، وفات 827 ہجری، وفات 827 ہجری۔ اثارۃ الترغیب والتشویق محمد بن اسحاق خوارزمی رحمۃ اللہ علیہ، وفات 827 ہجری، صفحہ نمبر 194 پر اس واقعے کو بیان کیا۔ 14واں حوالہ مناقب ابرار حسین بن نصر بن خمیس رحمۃ اللہ علیہ، وفات 552 ہجری، صفحہ نمبر 483 پر اس واقعے کو بیان کیا۔ 15واں حوالہ الکواکب الدریہ عبدالرؤف مناوی رحمۃ اللہ علیہ، وفات 1021 ہجری، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 514 پر اس واقعے کو بیان کیا ہے۔ 16واں حوالہ مناقب منوفی رحمۃ اللہ علیہ خلیل بن اسحاق، رائٹر اس کے خلیل بن اسحاق ہیں، وفات 767 ہجری، صفحہ نمبر 54 پر اس واقعے کو بیان کیا۔ ایسے ہی 17واں حوالہ التحریر المرسخ محمد بن طولون صالح رحمۃ اللہ علیہ، وفات 953 ہجری، صفحہ نمبر 261 پر اس واقعے کو بیان کیا۔ 18واں حوالہ نسمات الاسحار شیخ علوان حمی رحمۃ اللہ علیہ، وفات 936 ہجری، صفحہ نمبر 158 پر اس واقعے کو بیان کیا۔
19वां हवाला नशरुल महासिन इमाम याफई रहमतुल्लाह अलैह वफात 768 हिजरी सफ़ा नंबर 20 पर इस वाक़े को बयान किया। 20वां हवाला शरह सुदूर अल्लामा सुयूती रहमतुल्लाह अलैह वफात 911 हिजरी जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 205 पर इस वाक़े को बयान किया। 21वां हवाला इसी किताब से मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह ने बयान किया, वो किताब है रौज़ुर रयाहीन, अफ़ीफ़ुद्दीन याफ़ई रहमतुल्लाह अलैह वफ़ात 768 हिजरी सफ़ा नंबर 170 पर इस वाक़े को बयान किया है और हिकायत नंबर 170। अब मिराज अब्बानी साहब ने ये शोशा छोड़ा है, हमने आपके सामने 21 हवाले जात पेश किए, असलाफ के बहुत बड़े बड़े स्कॉलर और उलमा ने इस वाक़े को बयान किया है। मिराज अब्बानी साहब एतराज़ करते हुए कहते हैं कि ये फिल्म की स्टोरी या जिन्नात की कहानी नहीं, ये मिराज अब्बानी साहब कहते हैं ये तो कोई फिल्म की स्टोरी या जिन्नात की कहानी है। मिराज अब्बानी साहब ये फिल्म की स्टोरी और जिन्नात की कहानी नहीं, बल्कि ये तो मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह ने असलाफ की किताबों से इस वाक़े को बयान किया है। बयान करने वाले असलाफ हैं और वाक़या असलाफ का है। आप लोग सलफ़ी अपने आप को कहते हैं, फिर भी एतराज़ इस अंदाज से करते हैं कि ये सब तो एतराज़ असलाफ पर आता है। ये मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह सिर्फ नहीं आता, जिन जिन लोगों ने नकल किया है उन पर सारा एतराज़ आएगा। मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह भी नाकिल हैं और वो लोग भी है बयान करने वाले हैं, तो एतराज़ सिर्फ मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह पर ही क्यों? मिराज अब्बानी साहब कहते हैं तबलीग जमात के बुजुर्ग जिंदा दफन होते हैं, उनके खिलाफ अदालत में दावा दायर करना चाहिए। मिराज अब्बानी साहब आप ये जो कह रहे हैं कि तबलीग जमात के बुजुर्ग, ये तबलीग जमात के बुजुर्ग नहीं, असलाफ के बुजुर्ग हैं। दावा उन लोगों पर करो, ये जो मैंने असलाफ के बड़े बड़े स्कॉलर और उलमा के हवाले दिए हैं उन पर ज़रा दावा दायर कर दो कि भाई उन्होंने ये वाक़या बयान किया है, क्योंकि मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह ने भी बयान किया, उन लोगों ने भी बयान किया, लेकिन एतराज़ सिर्फ आप जो है इन पर कर रहे हैं और बना दिए। माशाल्लाह आपकी खुसूसियत ये भी है कि आप तबलीग जमात के बुजुर्ग जो है बना देते हैं। इससे पता चला कि ये जो असलाफ के बड़े बड़े स्कॉलर और उलमा जिन्होंने नकल किया है वो हमारे साथ, वो हमारे हैं। और मिराज अब्बानी साहब जो है इन्होंने कहा कि भाई कुल्लो नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, जो हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है, इस आयत का कोई इनकार नहीं करता, सभी मानने वाले हैं। आइए सबसे पहले मैं आपके सामने कुछ हवाले जात जो है पेश कर दूँ। वैसे मैंने पिछली कई वीडियोस इस पर मैंने रिकॉर्ड कर रखी है और मैंने बहुत से लोगों के हवाले पेश किए हैं। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का भी हवाला पेश किया, उन्होंने भी नकल किया मरने के बाद जो है कलाम करने का वाक़या। तो मिराज अब्बानी साहब आपका इतराज़ तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह पे भी जाता है, हमने पिछली कई वीडियो में हवाले जात पेश कर चुके हैं। मैं सिर्फ एक हवाला जात मतलब इनके घर का पेश कर रहा हूँ और फिर मिराज अब्बानी साहब से सवाल कर रहा हूँ जो इन्होंने सवाल उठाया है कि भाई तबलीग जमात के बुजुर्ग हैं, जिंदा दफन कर दिया, करंट देना चाहिए, फना करना चाहिए और कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत। अब ज़रा यहाँ पर भी पढ़कर ज़रा सुनाइएगा, ये आपके घर का हवाला है, ये इस्बात अज़ाब क़ब्र है। तसनीफ़ लिखने वाले जो हैं इमाम बहक़ी रहमतुल्लाह अलैह, तर्जुमा और तहक़ीक़ है हाफिज़ ज़ुबैर अली ज़ई साहब की। हाफिज़ ज़ुबैर अली ज़ई साहब हैं, तो सफ़ा नंबर 20 पर एक वाक़या जो है इमाम बहक़ी रहमतुल्लाह नकल किया है और उस वाक़े के बारे में ये कहते हैं कि इस्नादु हसन, यानी इसकी सनद हसन है। किताब रूह जो है इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह की किताब में मौजूद है, सफ़ा नंबर 93-94 में इसके शवाहिद हैं, यानी इसकी सनद को हसन मान रहे हैं। वो वाक़या क्या है ज़रा हम आपके सामने पेश कर दें। वाक़या नंबर 232 है और वाक़या ये है कि इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, एक दफ़ा मैं ग़ज़वा अबवा से वापस लौट रहा था, मैं कुछ कब्रों के पास से गुजरा, एक आदमी अचानक कब्र से निकल कर मेरी तरफ आया, उसे आग लगी हुई थी और उसके गर्दन में एक जंजीर थी जिसे वो घसीट रहा था और कह रहा था, ए अब्दुल्लाह मुझे पानी पिलाओ, अल्लाह तुझे पानी पिलाए। अब देखिए, जैसे अबू सईद खर्रास को उसने कहा कि अबू सईद, मिराज अब्बानी साहब कहते हैं देखो पहचान लिया। मिराज अब्बानी साहब यहाँ पर जो है वो शख्स जो है अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कह रहा है, ए अब्दुल्लाह मुझे पानी पिलाओ, अल्लाह तुझे पानी पिलाए, अल्लाह की कसम मुझे मालूम नहीं उसने मुझे पहचान कर अब्दुल्लाह कहा या वैसे ही कह दिया जैसे एक आदमी दूसरे आदमी को ए अल्लाह के बंदे कहकर पुकारता है। उस शख्स के पीछे काला शख्स निकला जिसके हाथ में कांटों वाली टहनी थी और कह रहा था, ए अब्दुल्लाह इसे पानी न पिलाना क्योंकि ये काफिर है। फिर उस काले शख्स ने उसे पकड़ लिया, उसकी जंजीर लेकर उस टहनी से उसे मारता हुआ दोबारा कब्र में ले गया।
میں ان دونوں کی طرف دیکھ رہا تھا حتیٰ کہ وہ قبر میں غائب ہو گئے۔ یہ قصہ دوسری سند سے بھی مروی ہے اور صحیح آثار کافی ہیں۔ اسی کے بارے میں لکھتے ہیں حافظ زبیر علی زئی صاحب کہ اسناد حسن، اس کی سند حسن ہے اور کتاب الروح میں اس کے شواہد ہیں۔ اب دیکھیے یہاں پر دو چیزیں، ایک تو دیکھیے یہاں پر یہ شخص کلام بھی کر رہا ہے، بات چیت بھی کر رہا ہے۔ دوسری بات عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اے عبداللہ جو ہے کہہ کر پکار رہا ہے اور پانی مانگ رہا ہے۔ تو معراج ربانی صاحب ذرا اپنے لوگوں کے گھر کی بھی خبر لے لیا کیجئے کہ آپ کے زبیر علی زئی صاحب کہتے کہ اس کی سند حسن ہے، تو ذرا یہاں پر بھی اعتراض کر دیے کہ بھئی اس کو زندہ دفنا کر دیا۔ اور دوسری روایتوں میں یہاں پر تو تذکرہ نہیں، دوسری روایت میں جہاں پر یہ واقعہ جس کا ہے وہ واقعہ ابو جہل کا ہے۔ اب یہاں پہ کہیے نا کہ بھئی اس کو زندہ دفنا دیا، اور یہ ہم تم لوگ اس کو نہیں مانتے کہ اس پر جو ہے یعنی کل نفس ذائقۃ الموت، اس آیت کو نہیں مانتے اور اس آیت کے انکاری ہیں۔ معراج ربانی صاحب یہ تو واقعہ آپ کے گھر کا ہے، یہ تو ایک حوالہ ہوا۔ دوسرا حوالہ ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، سبل الہدی والرشاد، یہ سیرت کی کتاب ہے، محمد بن یوسف صالحی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے۔ محمد بن یوسف صالحی رحمۃ اللہ علیہ وفات 942 ہجری، اور اردو ترجمہ سے میں پیش کر رہا ہوں، جلد نمبر 9 صفحہ نمبر جو ہے جلد 9 اور 10 ہے، صفحہ نمبر 678 679۔ ایک باب ہے 49واں باب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مردہ کلام کرے گا، یہ باب ہے۔ طبرانی نے اوسط میں جید سند کے ساتھ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، انہوں نے فرمایا میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میری امت میں ایک شخص ہوگا جو موت کے بعد بات کرے گا۔ امام بہقی رحمۃ اللہ انہوں نے اسے صحیح کہا ہے، اور ابو نعیم رحمۃ اللہ کئی ترک سے حضرت ربیع بن خراش رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کیا ہے، انہوں نے فرمایا میرے بھائی حضرت ربیع کا وصال ہو گیا، وہ گرم دنوں میں ہم سب سے زیادہ روزہ رکھتا تھا، ٹھنڈی راتوں میں ہم سے زیادہ قیام کرنے والا تھا، میں نے اسے ڈھانپ دیا، وہ مسکرانے لگا، میں نے کہا بھائی کیا موت کے بعد زندگی؟ اس نے کہا نہیں، لیکن میں نے اپنے رب تعالیٰ سے ملاقات کی ہے، اس نے روح اور ریحان کے ساتھ میرے ساتھ ملاقات کی ہے، روح و ریحان کے ساتھ میرے ساتھ ملاقات کی ہے، ایسے چہرے سے ملاقات کی ہے جس پر ناراضگی کے اثرات نہ تھے۔ میں نے کہا تم نے معاملہ کیسا دیکھا؟ انہوں نے کہا اس سے آسان جس طرح تم گمان کرتے ہو۔ جب اس واقعے کا تذکرہ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا گیا تو انہوں نے فرمایا ربیع نے سچ کہا، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا میری امت میں سے ایک شخص مرنے کے بعد گفتگو کرے گا، وہ خیر التابعین ہوگا۔ شیخ نے خصائص کبریٰ میں لکھا ہے، اس روایت کے کئی ترک ہیں، میں نے کتاب البرزخ میں ان افراد کا تذکرہ کیا ہے جنہوں نے مرنے کے بعد گفتگو کی۔ اب یہ دیکھیں معراج ربانی صاحب، یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ ہے اور سند کی بھی بحث کر رہے ہیں پوری، تو آپ ذرا یہاں پر بھی جو ہے اعتراض کریے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش کی ہے اور پھر مرنے کے بعد کلام کرنے کا واقعہ نکل کیا ہے، جنت کی خبریں سنائی جا رہی ہیں، اللہ سے ملاقات کرنے کی خبر سنائی جا رہی ہے، ذرا یہاں پر بھی اعتراض کریے۔ اب آتے ہیں ذرا معراج ربانی صاحب جو ہے کے سامنے، ہم جن کا یہ بہت بار بار نام لیتے ہیں اور غیر مقلدین بھی ان کو شیخ الاسلام مانتے ہیں، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ۔ ہم یہ عبارت پڑھ دیں گے فتاوی ابن تیمیہ سے تو پھر کوئی اعتراض باقی نہیں رہے گا، جو بھی معراج ربانی صاحب نے شوشہ چھوڑا ہے۔ یہ مجموع فتاوی ہے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 526 پر ابن تیمیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، اور جب یہ معلوم ہوا ہے کہ سویا ہوا شخص سویا ہوتا ہے اور اس کی روح بیٹھتی اٹھتی اور چلتی پھرتی اور باتیں کرتی ہے، اور ایسے کام و افعال و امور اپنے باطنی بدن میں اپنے روح کے ساتھ سر انجام دیتی ہے، اور اس کے بدن کو روح کے ساتھ نعمت و عذاب حاصل ہوتا ہے، حالانکہ اس کا جسم لیٹا ہوا ہوتا ہے اور آنکھیں بند ہوتی ہیں اور منہ بھی بند ہوتا ہے اور اعضاء پرسکون ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی داخلی حرکت کے کبھی ہونے سے اس کا بدن بھی حرکت میں آتا ہے اور کبھی اٹھ بھی جاتا ہے، چلتا ہے، بات کرنے لگتا ہے، اور باطنی حالت کے کبھی ہونے کے سبب چیخ بھی اٹھتا ہے۔ تو اسی طرح آپ دیکھیے سب سے اہم بات، تو اسی طرح
قبر میں میت کے معاملے کا بھی اعتبار کیا جائے گا، کیونکہ اس کی روح بیٹھتی ہے، سوال بھی کرتی ہے، نعمت و عذاب بھی پاتی ہے اور چیخیں بھی نکالتی ہے، اور یہ سب اس کے بدن کے ساتھ متصل رہتا ہے، حالانکہ وہ اپنے قبر میں لیٹا ہوا ہوتا ہے۔ اور کبھی معاملہ اتنا قوی یعنی مضبوط ہو جاتا ہے کہ یہ سب اس کے بدن میں بھی ظاہر ہونے لگتا ہے، اور کبھی کبھی قبر سے باہر نکلا ہوا نظر آتا ہے، اور کبھی کبھی قبر سے باہر نکلا ہوا نظر آتا ہے جبکہ وہ عذاب میں ہوتا ہے اور عذاب کے فرشتے اس پر مسلط ہوتے ہیں، تو اس کا بدن حرکت کرتا ہے اور یہ چلتا ہے اور قبر سے باہر نکلتا ہے۔ اور کئی لوگوں نے قبروں میں عذاب میں مبتلا لوگوں کی آوازیں سنی ہیں، اور تحقیق کے ساتھ ایسے لوگوں کو دیکھا گیا ہے جو قبروں سے نکل آئے ہوں اور ان پر عذاب مسلط ہو، اور ایسے لوگوں کو بھی دیکھا گیا ہے جن کے بدن بھی بیٹھے ہوئے ہوں جب معاملہ بہت قوی ہو جائے۔ یہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 526 پر بیان کر رہے ہیں۔ تو میراج ربانی صاحب یہ تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہے بیان کر رہے ہیں کہ قبر سے باہر دیکھا گیا، کلام کرتے ہوئے دیکھا گیا۔ تو یہ جو چیزیں ہیں آپ اعتراض کر رہے ہیں۔ آگے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ یہ بھی لکھ رہے ہیں یہ کبھی کبھی ہوتا ہے، یعنی خرق عادت کے طور پر ہوتا ہے۔ تو میراج ربانی صاحب یہ ہر ایک کے ساتھ جو ہے معاملہ نہیں ہوتا، بلکہ خرق عادت کے طور پر یہ کبھی کبھی ہو جاتا ہے۔ تو عادت کا مطالبہ کرنا یہ آپ کی جہالت ہے، یہ تو خرق عادت کے طور پر ہے کہ فلاں کے ساتھ نہیں ہوا، فلاں کے ساتھ نہیں ہوا۔ تو میراج ربانی صاحب سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ واقعہ جو مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے یہ اپنی طرف سے نہیں بیان کیا، بلکہ اسلاف کے بڑے بڑے اسکالر اور علماء نے بیان کیا۔ باقی یہ کہنا کہ بھئی یہ مرنے کے بعد کلام کرنے کی بنیاد پر یہ کہنا کہ بھئی یہ تو زندہ دفنا دیتے ہیں، تو میراج ربانی صاحب یہ تو پھر آپ کا قرآن پر اعتراض ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے شہداء کے بارے میں قرآن فرماتا ہے ان کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں، وہ زندہ ہیں۔ تو کیا یہاں پہ بھی آیت فٹ کرو گے تم؟ یہاں پہ بھی کہو گے کہ دیکھو یہاں پر تو جو ہے یہ ماننے ہیں کہ جو ہے زندہ ہیں، ان پر موت نہیں آئی، یہاں پہ بھی آیت پڑھیں گے کل نفس ذائقۃ الموت۔ باقی جو آپ جواب اس آیت کے بارے میں یعنی شہداء کے بارے میں دیں گے وہی ہم جواب آپ کو بھی دیں گے۔ باقی یہ واقعہ جو ہے خرق عادت کے طور پر ہے، اور اس کا تعلق واقعات و قصص حکایت سے ہے۔ ہم نے پچھلی کئی ویڈیو میں حکایت کے اصول و ضابطے آپ کے سامنے بیان کر دیے ہیں، اور یہ جو حوالے جات ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں انشاءاللہ ہم آپ کو ڈسکرپشن میں اسکین دے دیں گے، آپ سارے حوالے جات آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا میراج ربانی صاحب نے صرف ضد اور تعصب کی بنیاد پر اعتراض کیا ہے، ورنہ یہ واقعات اتنی مشہور کتابوں میں موجود ہے۔ مولانا زکریا رحمۃ اللہ نقل کر دیا، مولانا زکریا رحمۃ اللہ پر اعتراض ہو رہا ہے۔ باقی یہ ہے کہ یہ جو آپ نے کہا کہ بھئی ان کے خلاف جو ہے دعویٰ دائر کرو، تو ہم نے جو آپ کے سامنے بہت سے حوالے جات پیش کیے ہیں، ذرا ان کے خلاف بھی دعویٰ دائر کر دو کہ انہوں نے نعوذ باللہ من ذالک زندہ دفنا دیا، اور ان کے خلاف کیس کرو، ذرا ہمت تو کرو، یا کم سے کم آگے بڑھ کر ان پر اعتراض کر دو کہ بھئی دیکھو اتنے بڑے بڑے علماء ہیں ایسی بات کہہ رہے ہیں۔ تو میراج ربانی صاحب ضد اور تعصب چھوڑ دیجئے، ہم یہ واقعہ عادت کے طور پر نہیں مانتے بلکہ خرق عادت کے طور پر یہ واقعہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کبھی کبھی یہ دکھا دیتا ہے۔ اور باقی یہ ہے کہ اگر آپ اس طرح سے اعتراض کریں گے تو بہت سے لوگ نہیں بچیں گے۔ خود امام بخاری رحمۃ اللہ نے اپنی کتاب تاریخ الکبیر میں مرنے کے بعد کلام کرنے کا واقعہ نقل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ضد اور تعصب سے بچائے، آمین ثم آمین۔